السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم 5واں سبق پڑھیں گے القراءۃ الواضحہ صوم کا۔ الانبج یعنی المانجو، مینگو، آم کو عربی میں انبج کہتے ہیں اور مانجو بھی کہتے ہیں، تو اس کو پڑھیں گے آم کے متعلق اس سبق کو۔ الانبج شجرۃ فاکہۃ من اقدم الاشجار التي غرستها ید الانسان۔ انبج یعنی آم، پھل کا ایک پیڑ ہے، پھل کا ایک درخت ہے۔ التی سے پھر ترجمہ کریں گے ان سب سے پرانے درختوں میں سے، ان زیادہ پرانے درختوں میں سے، اقدم جو ہے اس میں تفضیل ہے، ان زیادہ پرانے درختوں میں سے جن کو، التی ان ہا جن کو، یعنی التی کا عائد آ رہا ہے آگے، تو اس کا ترجمہ وہ کرتے ہیں، اس کا جو کرتے ہیں، تو ان پھر یہ جن، تو اس طریقے سے جو ہے یہ ترتیب ہے اس کی۔ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ آم پھل کا ایک درخت ہے، ان سب سے پرانے درختوں میں سے یا ان زیادہ پرانے درختوں میں سے جن کو اگایا، غرس یغرس کے معنی ہے اگانا، جن کو اگایا ہے انسان کے ہاتھ نے، یعنی انبج جو ہے آم ہے ان پرانے پیڑوں میں سے ہے جن کو انسان کے ہاتھ نے اگایا۔ وَأَوَّلُ ظُهُورِهَا كَانَ بِبِلَادِ الْهِنْدِ، اور یہ اول بھی اس میں تفضیل ہے، اور اس کے ظاہر ہونے کی سب سے پہلی جگہ، یہ جگہ جو ہے یہ معنی جو ہے سینس سے آئیں گے، یعنی سینس کرنا پڑے گا ہمیں، یعنی کیا ترجمہ اس کا لفظی، اور اس کے ظاہر ہونے کا سب سے پہلا، یعنی سب سے پہلا حصہ یا سب سے پہلی جگہ ملک ہندوستان تھا، یا ملک ہندوستان ہے، کانا کا ترجمہ ہے سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ظاہر ہونے کی سب سے پہلی جگہ ہندوستان ملک تھا۔ وَثِمَارُهَا مُخْتَلِفَةُ الْأَحْجَامِ، حجم جمع احجام کے معنی سائز، سائز جو ہوتا ہے اسے حجم کہتے ہیں، اور اس کے پھل مختلف سائز کے ہوتے ہیں، یعنی سائز کے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ مضاف الیہ ہے، ترجمہ یہاں سے کریں گے تو یعنی مراد یہی ہے مختلف سائز کے ہوتے ہیں۔ تجمع رائحتها، رائحہ کہتے ہیں مہک کو، خوشبو کو، تجمع رائحتها بین رائحة المشمش و رائحة الاناناس، اناناس ہم اردو میں بھی اناناس کہتے ہیں، عربی کا لفظ اصل میں یہ اناناس، اناناس جسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہی اناناس عربی سے ہی آیا ہے۔ جمع ہوتی ہے اس کی خوشبو، خوبانی کی خوشبو کے درمیان اور اناناس کی خوشبو کے درمیان، مشمش کہتے ہیں خوبانی کو، یعنی ایپریکوٹ، زرد آلو بھی کہتے ہیں اسے۔ جمع ہوتی ہے اس کی مہک، زرد آلو کی مہک اور اناناس کی مہک کے درمیان، یعنی ان دونوں کی جو صفات ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، خوشبو جو ہے وہ اس کے اندر ملتی ہے۔ وَقِشْرَتُهَا نَاعِمَةٌ، اور اس کا چھلکا نرم ہوتا ہے، ناعمہ نرم، قشرہ چھلکے کو کہتے ہیں۔ وَلَحْمُهَا یعنی لُبُّهَا، لبن جو ہے یہ مغز کو کہتے ہیں، مغز، ویسے عقل کو بھی لبن کہتے ہیں لیکن اصل مغز کو کہتے ہیں، جو مغز ہوتا ہے اندر کا، جو گودا ہوتا ہے اسے لبن کہتے ہیں، تو وہی بتا رہے ہیں وَلَحْمُهَا یعنی لُبُّهَا۔
حلو المذاقی، مذاق یہ ذاق یذوق ذوقاً مصدر میمی ہے، وہ مصدر جس کے شروع میں میم آتا ہے۔ حلون اس کے معنی میٹھا، یعنی ذائقے کا میٹھا، یعنی میٹھے ذائقے والا، اور اس کا گودا میٹھے ذائقے والا ہوتا ہے، یعنی ذائقے کا میٹھا ہوتا ہے۔ ذو لون برتقالی، دیکھیے ولحمها یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے پہلی، یعنی اس کے لحم، اس کے گودے کے بارے میں دو خبر دے رہے ہیں، پہلی یہ دوسری یہ، تو ترجمہ دیکھیے، اور اس کا گودا میٹھے ذائقے والا اور نارنگی رنگ والا ہوتا ہے۔ برتقال کہتے ہیں اس کو، سنترے کو، سنترا یعنی نارنگی، نارنگ یا پھر نارنج کہتے ہیں سنترا۔ تو ذو کے معنی ہوتے ہیں والا، لون معنی رنگ، تو سنترے کے رنگ والا، سنترے نارنگی رنگ بہتر رہے گا، نارنگی رنگ والا، اس کا گودا میٹھے ذائقے والا اور نارنگی رنگ والا ہوتا ہے۔ وَأَشْجَارُهَا تَعِيشُ نَحْوَ 100 سَنَةٍ، نحوہ کے معنی ہے تقریباً، یہاں پر نحون کے کئی سارے معنی آتے ہیں، اس میں سے ایک معنی ہے تقریباً، یعنی قریب قریب، اور اس کے پیڑ 100 سال کے قریب قریب رہتے ہیں، یعنی تقریباً 100 سال رہتے ہیں۔ تعیش، عاشا یعیش معنی رہنا، زندگی گزارنا۔ وَثِمَارُهَا ذَاتُ فَوَائِدَ جَمَّةٍ، فوائدہ اس کی آگے صفت ہے یہ جمّةٍ، ذاتو بھی جو ہے ذو کے معنی میں ہی ہوتا ہے، اور اس کے پھل، اور اس کے پھل بہت، جمع کا ترجمہ ہوگا بہت، بہت سے فوائد والے ہوتے ہیں، ذاتو کا ترجمہ بھی والا سے ہوتا ہے۔ تمنعو امراضاً کثیرۃ، جو بہت سے مرضوں کو روکتے ہیں، جو بہت سے مرضوں کو، بہت سی بیماریوں کو روکتے ہیں۔ تمنعو وتقوی الجسم وتنقی الدم، نقی ینقی معنی صاف کرنا، قوی یقوی تقویت دینا یعنی طاقت دینا، اور وہ جسم کو طاقت دیتے ہیں اور خون کو صاف کرتے ہیں۔ وقد کثرت زراعتها الآن بالبلدان الكثيرة من العالم، اور اب اس کی کھیتی عالم کے، جہان کے بہت سے ملکوں میں بڑھ گئی ہے، اور اب اس کی کھیتی دنیا کے بہت سے ملکوں میں بڑھ گئی ہے۔ ایک چیز دھیان رکھیے، یہاں پہ جو با آ رہا ہے اوپر بھی آیا تھا، یہ جو بڑی جگہیں ہوتی ہیں، جب بڑی جگہ مراد لیتے ہیں تو اس میں فی کے جگہ با کا استعمال ہوتا ہے، میں کے معنی ادا کرنے کے لیے فی کی جگہ با کا استعمال ہوتا ہے، جو بڑی جگہیں ہوتی ہیں۔ جو چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں عرب اس میں فی کا استعمال کرتے ہیں، جو بڑی جگہیں ہوتی ہیں ان کے لیے با کا استعمال ہوتا ہے۔ وَهِيَ تَنْمُو، نما ینمو مانے بڑھنا، نمایاں ہونا۔ وَهِيَ تَنْمُو فِي الْأَرَاضِي الرَّمَلِيَّةِ، رمل کہتے ہیں ریت کو، رملیہ یعنی ریت والی، ریتیلی۔ الرملیۃ او الصفراء، اصفر کی مؤنث صفراء، اور وہ بڑھتا ہے ریتیلی زمینوں میں یا پیلی زمین میں، صفراء پیلی زمین۔ وطریقۃ زرعها ان تلقى النبات في مکان من الارض، اور اس کے اگانے کا طریقہ یہ ہے کہ گٹھلی کو، نوات کہتے ہیں گٹھلی، گٹھلی کو ڈال دیا جائے زمین کی ایک جگہ میں، ایک حصے میں، زمین کے ایک حصے میں گٹھلی کو ڈال دیا جائے، اور اس کے اگانے کا طریقہ یہ ہے کہ
گٹھلی کو زمین کے ایک حصے میں ڈال دیا جائے. تلقا، القا یلقی کے معنی ہوتے ہیں ڈالنا، اسی سے مجہول ہے یہ. یصلح للتنبیت، جو کہ اگانے کے لیے درست ہو، جو کہ اگانے کے لائق ہو. یصلح، جو اگانے کی صلاحیت رکھتا ہو. او فی اسیس، یا پھر گملے میں، اسیس گملے کو کہتے ہیں، یا پھر کنڈے میں، گملے میں. ثم تسقا بنظام، پھر ایک قاعدے سے، ایک ضابطے سے پانی ڈالا جائے. سقا یسقی کے معنی ہے سیراب کرنا، پانی پلانا، پانی ڈالنا. ثم تسقا یہ مجہول ہے، پھر ایک نظام کے تحت پانی ڈالا جائے. وَيُحَافَظُ عَلَيْهَا حَتَّى تَنْبُتَ، نبت ينبت اگنا، اور انبت ينبت اس کے معنی ہوتے ہیں اگانا، باب افعال سے. اور تنبیت یہ بھی اگانے کے معنی میں باب تفعیل سے. اور اس کی حفاظت کی جائے، یہ علی کے ساتھ آتا ہے. حافظ یحافظ علی کے ساتھ، جس چیز کی حفاظت کریں گے اس پہ علی داخل کریں گے. اور اس کی حفاظت کی جائے یہاں تک کہ وہ اگ جائے. وَتُتْرَكُ فِي مَكَانِهَا حَوْلًا، اور اس کو چھوڑ دیا جائے اس کی جگہ میں 1 سال. حولاً 1 سال، حول کے معنی سال بھی آتے ہیں، یہاں سال کے معنی مراد ہے. ارد گرد بھی آتے ہیں اور سال، تو یہاں پہ سال والے معنی لے لیں گے. حولاً، اس لیے کہ وہ جو ہوتا ہے اس میں تنوین نہیں آتی ہے. ایک چیز اور دھیان رکھیے یہاں پہ جو ہے حفیظہ یحفظ بھی استعمال ہوتا ہے حفاظت کرنے کے لیے، لیکن وہ اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ جو باب مفاعلہ ہے اس میں معنی کی زیادتی بھی پائی جاتی ہے. تو اس میں معنی کی زیادتی بتانا مقصد تھا کہ بہت زیادہ حفاظت کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے باب مفاعلہ سے استعمال کیا ہے. اگر آپ نے علم صرف کا دوسرا حصہ جو اس ہمارے چینل پر موجود ہے اس کے اسباق اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا، ورنہ خصوصیات ابواب ضرور پڑھنا چاہیے. ثم تنقل الاعواد الى الارض التي يراد زرعها فيها، پھر پودوں کو منتقل کر دیا جاتا ہے اس زمین کی جانب. پھر پودوں کو اعواد، عودن جمع اعواد، یہ پودوں کے معنی میں پودے کو بھی کہتے ہیں عودن، اس کی جمع اعواد یا عیدان. پھر پودوں کو منتقل کر دیا جاتا ہے اس زمین کی جانب جس میں ان کی کھیتی مقصد ہو، یعنی ان پودوں کی جہاں پر کھیتی کرنا مقصد ہو اس زمین میں اسے منتقل کر دیا جاتا ہے. وَتُحْفَرُ لَهَا حُفَرٌ تُمْلَأُ بِالسِّمَادِ، اور اس کے لیے کھدائی کی جاتی ہے ایک گڈھے کی جس کو کھاد سے بھر دیا جاتا ہے. ملأ یملأ اس کے معنی ہوتے ہیں بھرنا، پر کرنا، بھر دینا. تو تملأ یہ مجہول ہے، یعنی بھر دیا جاتا ہے، بھرا جانا. وتحفر، اور کھدائی ہوتی ہے اس کے لیے ایک ایسے گڈھے کی جس کو کھاد سے بھر دیا جاتا ہے. سماد کہتے ہیں کھاد کو. بین کلی حفرۃ و اخری 7 امتار او 8، مطلب ہر گڈھے اور ہر ایک گڈھے اور دوسرے کے درمیان، یوں ترجمہ کر لیں گے، اس کا ترجمہ ایک کر لیں گے تنوین کی وجہ سے. ہر ایک گڈھے اور دوسرے کے درمیان. حفرن کا واحد ہے حفرتن، ہر ایک گڈھے اور دوسرے کے درمیان، یعنی ہر ایک اور دوسرے گڈھے کے درمیان 7 میٹر یا 8 میٹر کا فاصلہ ہو. دوبارہ دیکھیے، ہر
ایک یا دوسرے گڈھے کے درمیان 7 یا 8 میٹر ہوں۔ امتار یہ مترن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے میٹر۔ وَتُوزَعُ عِيدَانُهَا فِي الْحُفَرِ، اور رکھ دیا جاتا ہے ان کے آم کے پودوں کو گڈھوں میں۔ وَتُوزَعُ وَزَعَ يَزَعُ مانے رکھنا، توزع مجہول ہے، اور رکھ دیا جاتا ہے ان کے پودوں کو گڈھے میں۔ وَتُتَعَهَّدُ بِالسَّقْيِ وَالتَّسْمِيدِ، اور نگہبانی کی جاتی ہے، نگہداشت کی جاتی ہے پانی سے اور کھاد سے۔ تسمید یعنی کھاد ڈالنا، اور بالسقی سقیون یہ سقا یسقی کا مصدر ہے، اس وربل ناؤن ہے۔ وَتُتَعَهَّدُ تَعَهَّدَ يَتَعَهَّدُ تَعَهُّدًا، تعہد یتعہد تعہدًا، اس کے معنی ہے نگہبانی کرنا، نگرانی کرنا، اور اس کی نگرانی کی جاتی ہے پانی سے اور کھاد سے۔ وَتُنَقَّلْ حَشَائِشُ الَّتِي تُضِرُّهَا، اور ان گھاسوں کو صاف کر دیا جاتا ہے جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تُضِرُّ اضر یضر معنی نقصان پہنچانا، نقّا یونقی تنقیہ اس کے معنی صاف کرنا، یہ مجہول ہے تنقّا۔ الحشائش گھاس کو کہتے ہیں، التی یہ اس کی صفت ہے، تو یہ پورا فاعل ہے، اور ان گھاس کو صاف کر دیا جاتا ہے جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ وَتُثْمِرُ أَشْجَارُهَا فِي الْغَالِبِ، ایک بات یہاں پہ دھیان رکھیے، اگر آپ موصول صلہ موصول کا ترجمہ صحیح سے کر لیتے ہیں تو آپ بہت اچھا ترجمہ کر پائیں گے، تو اس میں زیادہ غور کیجیے۔ دیکھیے یہاں پہ تنقّا جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کا فاعل یہ ہے، اور التی جو ہے اس کا عائد یہ ہا ضمیر نہیں ہے، بلکہ تُضِرُّ کے اندر جو ہی ضمیر ہے یہ اس کا عائد ہے، یعنی اس کی یہ ضمیر جو ہے ہی وہ التی کی طرف لوٹے گی۔ اس کے ترجمے سے یہی پتہ چلتا ہے ہا ضمیر جو ہے وہ دیکھنے میں لگ رہی ہے، وہ نہیں ہے، اس میں جو ہی ضمیر ہے وہ ہے التی کا عائد۔ آگے چلیے۔ وَتُثْمِرُ أَشْجَارُهَا فِي الْغَالِبِ، فی الغالب کا ترجمہ ہوتا ہے عام طور سے، اکثر، تو فی الغالبی یہ بھی ایک عرب استعمال کرتے ہیں تعبیر۔ بعد السنة السابعة من غرسها، اور وہ پھل دیتا ہے، اثمر یثمر مانے پھل دینا، اس سے تثمر یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو مؤنث غائب، اور اس کے پیڑ پھل دیتے ہیں عام طور سے اس کے اگانے کے 7 سال بعد، اس کے اگانے کے 7 سال بعد عام طور سے اس کے پیڑ پھل دیتے ہیں۔ وَمَتَى كَبِرَتْ وَكَثُرَتْ ثِمَارُهَا صَارَتْ مَوْرِدًا مِنْ مَوَارِدِ الثَّرْوَةِ، اور جب وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ پیڑ بن جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور اس کے پھل زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہ دولت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ بن جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ مورد کہتے ہیں ذریعہ کو، موارد اس کی جمع ہے، یہ وہی والی تعبیر ہے جو اوپر بھی آئی ہے، من کے ساتھ، من کے بعد جمع کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے متا جو ہے یہ یہاں پہ حرف شرط ہے، تبھی میں یہاں پہ مضارع کا ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ یہ سب ماضی کے صیغے ہیں، شرط کی وجہ سے اس کا ترجمہ مضارع میں ہونے لگا ہے۔ دیکھیے، اور جب وہ بڑھ جاتا ہے یعنی وہ پیڑ بن جاتا ہے اور اس کے پھل زیادہ ہو جاتے ہیں، کثیر ہو جاتے ہیں، تو وہ دولت کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس سے مال بہت کما سکتے ہیں۔ لِأَنَّ هَذِهِ الثِّمَارَ وَمَا يُصْنَعُ مِنْهَا مِنْ شَرَابٍ لَذِيذٍ تُبَاعُ بِأَثْمَانٍ غَالِيَةٍ، اس لیے کہ یہ پھل اور جو کچھ اس سے بنایا جاتا ہے لذیذ شربت سے، یعنی لذیذ شربت، اس کو بیچا جاتا ہے مہنگی قیمتوں سے اس کو بیچا جاتا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، اس لیے کہ یہ پھل
اور جو کچھ ان سے لذیذ شربت بنایا جاتا ہے اس کو مہنگی قیمت پر بیچا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیے جو ما ہے، ما اسی کی آگے مراد ظاہر ہوتی ہے من سے، اس کو کہتے ہیں من بیانیہ، اور یہ بہت آتا ہے عربی جملوں میں، جو فصیح عربی ہوتی ہے اس کے اندر بہت استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں بھی استعمال ہے اس کا۔ تو ما کے بعد جب من آ جاتا ہے تو اس ما جو ہے اس کی وضاحت اس من کے بعد ہو رہی ہوتی ہے، اس ما سے کیا مراد ہے، اور جو کچھ میں جو کہہ رہا ہوں اس سے مراد یہی ہے، یعنی شراب، لذیذ شربت۔ تو یا تو اس کو یعنی سے ترجمہ کرتے ہیں یا پھر ما کی جگہ اس کا ہی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اصل میں یہ فاعل ہے اس کا، یصنعو کا نائب فاعل ہے یہ من کے بعد، اگر یہ من نہ ہو تو یہ نائب فاعل ہی بنے گا، یہ نائب فاعل ہی ہے، من کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے جملے میں تھوڑی خوبصورتی آ جاتی ہے۔ وما یصنع منہا من شراب لذیذ، اور جو کچھ اس سے بنایا جاتا ہے یعنی لذیذ شربت، یا پھر اور اس سے جو کچھ لذیذ شربت بنایا جاتا ہے، تو یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کو بیچا جاتا ہے مہنگی قیمتوں پر۔ اسئلۃ، سوالات۔ ما هو الانبج، آم کیا ہے؟ ما ہی خواص شجرۃ الانبج، آم کے درخت کی خاصیات کیا ہے؟ ما ہی فوائد الانبج، آم کے فوائد کیا ہے؟ کم سنۃ تعیش شجرۃ الانبج، آم کا درخت کتنے سال رہتا ہے؟ کیف تغرس شجرۃ الانبج وایۃ ارض تصلح لها، آم کا درخت کیسے اگتا ہے اور کون سی زمین اس کے لائق ہے؟ بأي شيء تملأ الحفر التي تزرع فيها شجرة الانبج، تزرع فيها شجرة الانبج، کون سی چیز سے اس گڈھے کو بھر دیا جاتا ہے جس میں آم کے درخت کی کھیتی کی جاتی ہے؟ ما فائدۃ السماد، کھاد کے فائدہ کیا ہے؟ کھاد کا فائدہ کیا ہے؟ لماذا تملأ به الحفر، تملأ ہوگا مجہول ہے، لماذا تملأ به الحفر، اس کے ذریعے گڈھوں کو کیوں بھرا جاتا ہے؟ من یتعہد الانبج بالسقی، کون آم کی پانی سے نگہداشت کرتا ہے؟ ولماذا یحافظ علیہا، یا پھر ولماذا یحافظ علیہا، اور کیوں اس کی حفاظت کی جاتی ہے؟ تمرین، ان سوالوں کا ترجمہ میں نے کر دیا، جواب آپ اس میں دیکھ کے سبق میں وہ آپ لکھیں گے۔ تمرین، استخرج من الدرس 10 جمل اسمیۃ و10 جمل فعلیۃ، سبق میں سے 10 جملے اسمیہ کے نکالیے، استخرج نکالنا، اور 10 جملے فعلیہ کے نکالیے، یعنی ان کو آپ کو نکال کے لکھنا ہے، اس میں سے 10 جملوں کو جملہ اسمیہ کے اور 10 جملے جملہ فعلیہ کے۔ تمرین نمبر 2، استعمل الافعال المجہولۃ معروفۃ وبالعکس فی جمل مفیدۃ، استعمال کیجئے مجہول افعال کو معروف کے طور پر اور اس کے الٹے کو، یعنی معروف کو پھر مجہول بنائیے جملہ مفیدہ میں، یعنی وہ جملے جن میں کوئی خبر دی جا رہی ہو یا کوئی کسی چیز کو طلب کیا جا رہا ہو۔ یہیں اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔